Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhry has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shandana Gulzar Khan has requested for grant of leave for 16 January. Is leave granted? Granted. Nadeem Abbas has requested for grant of leave for 17 January. Is leave granted? Granted. Mir Amir Ali Khan Maksi has requested for grant of leave from 20th to 27th January. Is leave granted? Granted. Shazia Anika Mehdi has requested for grant of leave for 20th January. Is leave granted? Granted. Shehryar Afidi has requested for grant of leave for 14, 15, 17 January. Is leave granted? Granted. Ihsanul Haq Bajwa has requested for grant of leave from 21st January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Azam Nazir Tarar Sahab, Minister for Parliamentary Affairs, to make a brief statement. جی اعظم صاحب کا مائک کھولیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. جی یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، یعنی کہ خواتین کی حد تک نہیں ہے. البتہ جو پیپل وتھ اسپیشل نیڈز ہیں یا ایسے لوگ جو کہ نکل نہیں سکتے، جو نہیں نکل سکتے وہاں سے، ان کے لیے کیا گیا ہے. نادرا سے ہم پک اپ کرتے ہیں کہ ایسی خواتین جو کہ نہیں پہنچ سکتی دفاتر تک کسی وجہ سے، ان تک بھی یہ سہولت فراہم کی جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں اضافہ کیا جائے گا اور اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. یعنی کہ سر آلریڈی بھی یہ جو کیمپین ہے، یہ جو ووٹروں کا اندراج ہے، نادرا اس میں اپڈیٹ کرتا ہے آٹومیشن کے ذریعے سے بھی، اور آپ کے الیکٹورل رولز کے جو ریلیونٹ پروویژنس ہیں الیکشن ایکٹ میں، سیکشن 25 ہے، 37 ہے، وہ بھی موجود ہوتا ہے کہ جو ان کو اسسٹ کرواتے ہیں اور ناخواندہ ووٹرز کے لیے سہولت دیتے ہیں. بارکیف یہ اچھی تجاویز ہے، میں یہ تجاویز الیکشن کمیشن کے ذریعے نادرا تک ضرور پہنچاؤں گا. جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر ایک الیکٹورل ریفارم کمیٹی قائم کی گئی تھی پچھلے دور حکومت میں، اور آپ ہی نے اس کمیٹی کو چیئر کیا تھا. اس میں دیگر ریفارمز کے ساتھ ساتھ اس ریلیونٹ پروویژن کو بھی دوبارہ دیکھا گیا تھا، اور اب یہ قانون کا حصہ ہے کہ جہاں پہ خواتین کے ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ایک خاص پرسنٹیج سے کم جاتا ہے، وہاں پہ ری پول کیا جاتا ہے اور وہ نتیجہ قبول نہیں کیا جاتا. اس بابت ہر قسم کی جو احتیاط ہے وہ برتی گئی ہے، اور قانون میں بھی اس کو مناسب طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے. یہ کچھ ہمارے سماجی اور معاشرتی پہلو ہیں اس میں، وہ میرے خیال میں جب تک ہم اس پہ اچھی اویئرنیس کیمپینز نہیں کرتے، رویے تبدیل نہیں کرتے، یہ تھوڑا ایشو رہے گا. لیکن الحمدللہ پہلے کی نسبت یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. جی پارلیمنٹری سیکرٹری نیلسن عظیم صاحب. پارلیمنٹری سیکرٹری نیلسن عظیم صاحب. نفیسہ شاہ صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 3. نفیسہ شاہ صاحبہ ناٹ پریزنٹ. سہیل سلطان صاحب نے ریکویسٹ کیا ڈیفرمنٹ کی. یہ دونوں ڈیفرمنٹ آئٹم 6 ہیں. شازیہ مری صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 7. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Qanun-e-Shahadat Order 1984, the Qanun-e-Shahadat Amendment Bill 2025. جی لا منسٹر ڈو یو اپوز اٹ؟ نہیں سر، اچھی ایفرٹ ہے ان کی، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اس بابت ایک ایگزاسٹو جو لا ریفارم پیکیج ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ تیار کیا گیا، جس پہ بہت زیادہ کام ہوا اور کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے. وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہاؤس میں انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے. یہ معاملہ کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے، اگر کوئی اوور لیپنگ ہے دیکھ لی جائے گی. اور Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Qanun-e-Shahadat Order 1984, the Qanun-e-Shahadat Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and leave to introduce the bill is granted. Sahibzada Sibkatullah, item number 13. Sahibzada Sibkatullah, item 13, not present, drop ho gaya. Shahida Rahmani Sahab, item number 15, not present. Ji Azam Sahab.
مائک جی کھلا وہ ہیڈ فونز یوز نہیں کر رہے، وہ سن رہے، وہ کمیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے، اسے سر ڈیفر کر دیا جائے، میری ریکویسٹ. جیوہ صاحب اس کو ڈیفر کرتے ہیں، آپ ان سے ذرا مشاورت کر لیں، نہیں تو پھر لے آئیں گے اس کو. ہم وہ نہیں کر رہے، صرف ڈیفر کر رہے ہیں. لا منسٹر صاحب، لا منسٹر صاحب آپ کی آئٹم ہے. لا منسٹر صاحب آپ جواب دیں. مجھے جو انسٹرکشنز ہیں، خالد مقبول صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ خالد مقبول صاحب اگر ہیڈ فونز لگا دیں. میں میرا مائک ذرا کھلا رکھیے گا. جی کھلا ہوا ہے. میں ذرا خالد صاحب یہ آئٹم نمبر 33 ہے. سر ایک سیکنڈ، میں یہ نیچے ہے سر. خالد صاحب یہ آئٹم نمبر 33 ہے. اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا بل ہے، انجم وکیل صاحب پیش کر رہے ہیں. ڈراپ کر دیا. جو مجھے انسٹرکشنز تھی کہ شاید آپ کی منسٹری سے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے NOC ہے، اٹس اسلام آباد بیس، لیکن آپ اس پہ خود بیان دیں گے. جی خالد مقبول صدیقی صاحب. جناب وہ ایسے تمام جو یہاں پہ بل میں یونیورسٹیوں کو آ رہے ہیں جو کہ HSC نے اجازت دی دی اور اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے، ان کی طرف سے ہمیں ٹھیک ہے، اوکے. تو اس کو آپ اپوز کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں اپوز نہیں کر رہے. اپوز نہیں کر رہے. Now I put the motion to the House. The question is a bill to establish Nexus International University of Health, Emerging Sciences and Technology, Islamabad. The Nexus International University of Health, Emerging Sciences and Technology, Islamabad, Bill 22 as reported by Standing Committee be taken into consideration of one. All those in favor of it may say aye. All those against it may so. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. اچھا جی، بلی جب آتی ہے کبوتر کو کھانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، تو یہ معصومیت ہے کبوتر کی کہ وہ آنکھیں موند لیتا ہے اور خود کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے وہ ڈھٹائی کے مناظر جو اسمبلیوں میں دنیا کے مختلف ایوانوں میں دیکھے جاتے ہیں، تو حکومتوں کا وہ رویہ کہ اگر احتجاج ہو رہا ہے، ناپسندیدہ باتیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں احتجاج کی شکل میں، تو بجائے اس کے کہ اس ریزن کو ختم کیا جائے، ان کا اعتراض ختم کیا جائے جو جمہوریت کا تقاضا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ریزالو کیا جائے میٹر کو، وہ کان بند کر لیتے ہیں. ایسا ہی کچھ جو اسمبلی میں بھی ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ جب وہ شخصیت آئیں جنہیں وزیر اعظم کہا جاتا ہے، لیکن وہ خود کو کہتے ہیں کہ بھکاری ہیں اور بھکاریوں کو کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور بھکاری بھی اعلیٰ درجے کے، کہ وہ 3 پیس پہن کر 3 پیس سوٹ میں جاتے ہیں خیرات مانگنے کے لیے، قرض مانگنے کے لیے یا امداد مانگنے کے لیے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی چوائس نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم بھکاریوں کی سطح پہ ہیں. تو ایسے سلوگن سننے میں آئے جو انتہائی ناقابل برداشت ہیں غیرت مند قوموں کے لیے. لیکن کیا کیا جائے کہ یہ ہے ملک پاکستان. یہاں کے سسٹم نے یہاں کی ہر گنگا کو الٹا کر دیا. کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی حکومتی اہلکار، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی پراپر اپنا کام نہیں کر رہا ہے. جس کی اسکل ہے، جس کی قابلیت ہے، جس زمرے میں، وہی کام نہ کرنے کی ضد پہ اڑا ہوا ہے. اگر پولیس والا ہے تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی بجائے صرف اپنی دکانداری چمکائے گا، جو یہاں پہ ماحول پایا جاتا ہے. معاشرے میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ وہ انصاف کے معاملے میں جب